پچھلے درس کے اندر آخری جو دو آیتیں ہیں جن کا ترجمہ ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خصوصیات کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک خصوصیت رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ادائیگی ہے کہ جب لوگ محو خواب ہوں، نیند کے مزے لے رہے ہوں اور وہ اللہ والے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک، نوافل کی ادائیگی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ عبادت خلوص کے ساتھ کی جائے، اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو، صرف اپنے مولا کی رضا مقصود ہو کہ اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کی جائے۔ اور جب آدمی رات کے وقت اٹھے گا، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، صرف رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے، تو اس میں خلوص ہوگا، اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب جتنی کوئی عبادت مشکل ہوگی اتنا ہی اس میں اجر بھی زیادہ ہوگا، ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ جتنی مشقت کوئی انسان اٹھائے گا، جتنی تکلیف برداشت کرے گا، تو تکلیف اور مشقت برداشت کر کے جو عبادت کی جائے گی اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ عربی میں ہے العطایا علی قدر البلایا، کہ اجر وہ جتنی آدمی کو تکلیف اٹھاتا ہے، کتنی مشقت اٹھاتا ہے، اسی کے حساب سے اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ چونکہ عبادت مشکل ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ رات کے وقت وہ اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، جبکہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، کوئی دیکھتا نہیں ہے، صرف رب ذوالجلال دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے۔ تو جتنی تکلیف اور مشقت اٹھائی جائے گی اتنا اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن اسلام میں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب کوئی عبادت اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، تو اس تھوڑی عبادت میں بھی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر سنت اور شریعت کو چھوڑ کر کوئی اپنا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اپنے خود ساختہ، اپنی ذہن کی اختراع، خود کوئی سوچا ایجاد کر لیا، تو اس میں جتنی بھی مشقت اٹھائے وہ اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جو کہ سنت اور شریعت کے مطابق عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ کہ جو آدمی سنت اور شریعت کے مطابق عبادت کرے گا وہ جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو عبادت اور ریاضت میں مشقت اٹھانا، جتنی عبادت میں مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا، لیکن بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو،
سنت اور شریعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا بھئی اس کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کیا جی اس نے منت مانی ہے کہ یہ سائے میں نہیں بیٹھے گا، دھوپ میں بیٹھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ تو اب اس طریقے سے کوئی اپنی مرضی سے کوئی آدمی مشقت اٹھاتا پھرے، اس کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ اجر اور ثواب زیادہ اسی کو ملے گا جو سنت کے مطابق عبادت کرے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رات کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ آپ کوئی رات کو اٹھے گا، جتنی زیادہ مشقت اٹھائے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اصل معیار سنت اور شریعت ہے کہ جو سنت اور شریعت کے مطابق عبادت کرتا ہے اس میں جتنی پھر مشقت اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ تو فرمایا میرے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ایک طرف رب کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ تو ایمان ہے ہی الایمان بین الخوف والرجاء، کہ خوف اور امید دونوں چیزیں ہوں، یہی ایمان ہے۔ ایک طرف رب کے عذاب کا خوف ہو، دوسری طرف اس کی رحمت کی امید ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک شان یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور خوف اور امید کے درمیان رہتے ہیں، نہ صرف خوف ہی خوف، نہ صرف امید ہی امید۔ اگر صرف خوف ہوگا تو پھر آدمی جو کہے گا کہ جب بخشے تو جانا نہیں ہے تو پھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت، اور صرف امید ہی امید ہوگی وہ بخشے تو جانا ہے، عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، دونوں کچھ ہونا چاہیے، خوف بھی اور امید بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو فرمایا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن ان عبادتوں کا تصور اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کی ہوئی ہے، ان کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، جو پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو نہیں جانتے۔ یعنی جس طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل کے اندر ان کا خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے اس کی جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے اعمال کو قبول فرمایا اور ان کے اعمال کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ جو مومن ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ فاسق سے مراد کافر، یعنی کیا مومن اور کافر دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جائے گا؟ نہیں، فرمایا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہوتے۔ ایک آدمی اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، اس کے لیے وہ تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، لوگوں کے تانے بھی سنتا ہے، ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے۔
اور ایک وہ ہے کہ جس کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، جو اپنے نفس کا غلام ہے، جو دل چاہا وہ کریں گے، اس کے لیے کسی قانون، قاعدے، مذہب، اللہ رسول کے فرمان کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو ایک آدمی نے ہر کام حکم خداوندی کے خلاف کیا، اللہ رسول کے حکم کے خلاف اور سنت اور شریعت کے خلاف کیا، اور ایک آدمی نے ہر کام اللہ رسول کے حکم کے مطابق کیا، تو وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا لا یستوون، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وہ، بلکہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ نیک متقی پرہیزگار لوگ، ان کے پاس دنیاوی نعمتیں کم ہوتی ہیں، ان کے پاس دنیا داروں کے نزدیک کوئی اتنی زیادہ عزت احترام بھی نہیں ہوتی، اور فساق و فجار کفار وہ لوگ، ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہوتی ہیں، اور دنیا میں ان کی لوگوں کے نزدیک بڑی عزت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ دنیاوی حساب کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاملہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ڈر دل کے اندر رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن اور کافر کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے وہ جنت الفردوس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیں، نعمتوں بری جنتیں تیار کی ہیں، وہ ان کے لیے ہیں۔ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت المأویٰ، وہ نعمتوں بری جنتیں تیار کی ہیں۔ نزلا بما کانوا یعملون، نزل اس کھانے کو، اس اہتمام کو کہا جاتا ہے جو کسی مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، رب ذوالجلال ان کا میزبان ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ان پر کرم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نزل، مہمانی کی ہے، ان کی میزبانی، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تیار کی ہیں۔ یہ تو ہے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ جو فساق و فجار کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے، نفس کی اور شیطان کی پیروی کرنے والے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آگ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں، یعنی جہنم سے نکلنا چاہیں گے، وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اُعِیدُوا فِیہا، پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی ممکن ہے کہ ان کو کوئی اس طرح کی امید پیدا ہو گئی، اس طریقے سے ہم اس رستے سے چل کے جہنم سے باہر نکل سکتے ہیں، تو جب نکلنے کا ارادہ کریں گے فرشتے پھر ان کو گرز لے کر پھر اس کے اندر لوٹا دیں گے۔ تو یعنی یہ بھی ایک دل کے اندر امید پیدا ہوگی بھائی نکل سکیں، پھر ان کو لوٹا دیا، یہ بھی عذاب در عذاب ایک ہو سکتا ہے۔ فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، ہا ضمیر کا مرجع ہے دوزخ، جہنم، آگ، جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، پھر اسی کے اندر لوٹا دیے جائیں گے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، آگ کا عذاب چکھو، لو آگ کے عذاب کا مزہ۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔
جس کا انکار کرتے تھے کہ کہاں جنت اور کہاں ہے دوزخ، اور کس نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد، دنیا ہی دنیا ہے، اس دنیا کو بنا لو، سنوار لو، اس کو پر آسائش پر آرام بنا لو۔ تو اس جنت اور جہنم کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اب اس کا دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ تو مومن اور کافر وہ برابر نہیں ہو سکتے، بظاہر دنیا میں برابر ہوں، بلکہ کفار، مشرکین، فساق و فجار، وہ دنیا میں زیادہ ان کے پاس نعمتیں ہیں اور وہ دنیاوی اعتبار سے بہتر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی بہتر ہے جو ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی بیان فرمایا۔ ایک ہے سورۃ الجاثیہ 25ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ۔ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، یعنی وہ کامیاب لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان لا کر نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار جو ہیں ان سے اس وقت کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، جب آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم آگے سے تکبر کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم قوم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یعنی اس وقت جب کہ وہ تسلیم کر چکے ہوں گے اور مان رہے ہوں گے اور ندامت، شرمندگی، خوف سے سر کو جھکایا ہوگا، اس وقت یہ ان سے فرمایا جائے گا کہ کیا تم پر میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم تکبر کرتے تھے اور مجرم قوم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب یہ کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قُلْتُمْ، تو تم اس وقت کہتے تھے، یعنی یہ اس وقت ان کو، مجرموں کو، کافروں کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قُلْتُمْ، تم اس وقت تکبر اور غرور سے کہتے تھے، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں تو معلوم نہیں کہ ساعت کیا ہے، قیامت کیا ہے، کس بلا کا نام قیامت ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اس وقت وہ تم کہا کرتے تھے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ان لوگوں کا خیال ہے، ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، کہاں کس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور کس طرح زندہ ہونا ہے، کب پیش ہونا ہے۔ تو اس وقت تو تم کہتے تھے کہ یعنی ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اس وقت ان کے برے اعمال سامنے آ جائیں گے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس سے ٹھٹھا کیا کرتے تھے، وہ ان کو گھیر لیں گے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، تمہیں بھلا دیں گے، تمہیں فراموش کر دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے، اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تمہیں نظر انداز کر دیا جائے گا، تم پر کوئی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے
اللہ کی نشانیوں کو یعنی ان کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا کیا۔ اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اللہ کی نشانیوں کا تم نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا، اس زندگی پہ تم فریفتہ ہو گئے اور تم نے سمجھا کہ دنیائی زندگی سب کچھ ہے۔ نہیں، وہ سب کچھ نہیں تھا، وہ تو ایک وقتی چیز تھی، ایک رستہ تھا جہاں سے گزر کر تم نے اس اصلی مقام تک پہنچنا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نہ وہ وہاں سے نکلیں گے، نہ ان کو کوئی معذرت کا وہاں موقع دیا جائے گا کہ معذرت کرنا، عذر پیش کرنا، توبہ استغفار کرنا، یہ دنیا کے اندر ہے، وہاں تو سبھی مانیں گے لیکن وہاں اس کا موقع نہیں ہوگا۔ تو یہ مضمون اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی بیان کیا کہ نیک اور بد، مومن اور کافر یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا فرق ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، اور کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی وہ اس دوزخ سے، عذاب سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اسی میں ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ وقیل لهم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، تم اس عذاب کا مزہ چکھو، آپ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم عذاب یذیقہم من ہوتا ہے کوئی چیز چھکانا، یعنی ان پر عذاب نازل کریں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہلکا عذاب پہلے ان پر بھیجیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ اب یکدم بڑا عذاب نہیں آئے گا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ پہلے چھوٹا عذاب بھیجا جائے تو وہ ذرا اس سے یعنی مانوس ہو جائیں، خویند ہو جائیں تو پھر بڑا بھیجا جائے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، سیدھے رستے پہ لانے کے لیے کوئی تکلیفیں، مصیبتیں اس طرح کی انسان پر آتی ہیں، تاکہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے انسان سیدھے رستے پہ آ جائے، برائی کو چھوڑ دے، غلط رستے کو چھوڑ دے اور سیدھے رستے پہ آ جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو دنیا کے اندر جو بھی تکلیف اور مصیبت آتی ہے انسان پر، وہ اسی لیے آتی ہے کہ انسان برائی کو چھوڑ کر نیکی کا رستہ جو ہے وہ اختیار کر لے۔ تو لعلہم یرجعون، یہ اس کا سبب اور وجہ ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی سیدھے رستے پہ آ جائیں، گناہ اور برائی کو چھوڑ دیں۔ اور یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، یہ سب چیزیں انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے وہ راہ راست پہ نہیں آتا تو پھر ایک دفعہ ہی موت کے وقت اور قیامت کے دن پھر ایک دفعہ جب پکڑ ہوگی تو اس سے تو پھر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو نصیحت کی گئی اپنے رب کی آیات سے، ثم اعرض عنها، پھر اس نے ان سے اعراض کر لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، نیکی کی ترغیب دی گئی، برائی سے رکنے کے لیے کہا گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو مان لے، اعراض کیا، تکبر کیا، غرور کیا۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کسی نیک عمل کی نصیحت کی جاتی ہے تو چاہیے تو یہ کہ انسان اس کو مان لے اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لے۔ کم از کم جو یہ ہے کہ انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے، ہاں بھئی میرے کے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، میں کوشش کروں گا، میرے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج کے دور میں
بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ آگے سے الٹا بجائے اس کے کہ اپنی کمی کا اعتراف کرے یا اپنے آپ کی اصلاح کرے، وہ آگے سے اس چیز کو برا سمجھتا ہے۔ مثلا کسی کو کہا جائے بھئی نماز پڑھا کرو، تو اگر وہ نماز کے اندر کمی کرتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنی کمی کا اعتراف کرنا چاہیے، ہاں بھئی میرے اندر یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، میں کوشش کروں گا، میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھا ہوا ہے نمازیوں کو، جو کچھ نمازی کرتے ہیں ہم نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے، جو کچھ حاجی کرتے ہیں ہم نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اب داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور داڑھی رکھنا حکم خداوندی اور حکم رسول اللہ ہے، واجب ہے، تو کسی کو کہا جائے میں داڑھی رکھوں تو کم از کم تو یہ ہونا چاہیے بھائی ٹھیک ہے رکھنی چاہیے، سنت ہے، نیک کام ہے، ہمارے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، کمی ہے۔ بعض لوگ کہیں گے ہاں دیکھا ہے داڑھیوں والوں کو وہ کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، یعنی الٹا، یعنی ایک کام اس کو بجائے اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرنے کے وہ ایک اچھی چیز اس پر اعتراض یا اس کے متعلق غلط بات دل سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح مثلا عورتوں کو کہا جائے کہ پردہ کیا کرو تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، کم از کم اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے، ہاں بھائی ٹھیک ہے ہمارے اندر یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بعض عورتیں الٹا آگے سے کہیں گے ہاں بھائی دیکھا ہوا ہے جو پردہ کرتی ہیں ان کو بھی دیکھا ہوا ہے وہ کیا کرتی ہیں، یعنی اپنی کمی اور کوتاہی اس کا نہیں ماننا ہے بلکہ الٹا اس پہ اعتراض یا اس کو غلط انداز سے پیش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز، کہ جب کسی کو نصیحت کی جائے کہ بجائے نصیحت قبول کرنے کے آگے سے اس کا تکبر اور غرور کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے اس سے اعراض کر لیا، یعنی اس سے منہ پھیر لیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ایک چیز جہاں اس کو رکھنا چاہیے وہاں نہیں، اس کو اس کے دوسری جگہ رکھ دیا۔ عدل اور انصاف یہ ہے کہ جہاں کسی چیز کو رکھا جائے وہیں پہ اس کو رکھا جائے۔ مثلا ایک آدمی محنت کرتا ہے اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے، یہ عدل ہے، انصاف ہے، اور محنت کرے کوئی اور معاوضہ کسی اور کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ ایک آدمی برائی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کی سزا اس کو دی جائے، یہ عدل ہے، اور غلط کام کوئی اور کرے سزا کسی اور کو دے دی جائے، یہ ظلم ہے۔ تو وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو اس کے محل کے اندر نہیں بلکہ اس کے علاوہ کہیں اور رکھنا، یہ ظلم ہے۔ تو ظلم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی احادیث ایسی ہیں جن میں ظلم کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، ظلمات القیامت، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت یا اس کی کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو، وہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کو معاف کرا لے جس دن کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کی کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کو اس کے ظلم کے برابر وصول کیا جائے گا، اور اگر اس ظالم کی نیکیاں نہیں ہوگی تو مظلوم کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت ایک اور بڑی حدیث پاک جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو اس کے اندر بیان کیا گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مفلس کسے کہتے ہو؟ مفلس. اب مفلس دنیاوی اعتبار سے وہ ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو، دنیاوی نعمتیں نہ ہوں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، سونا چاندی پیسہ روپیہ نہیں ہے، وہ مفلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ یہ تو دنیا والوں کی ایک ڈیفینیشن ہے، اصطلاح ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے. فرمایا ایک مفلس وہ ہوگا جو اصل مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، دنیا میں اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے اور وہ نیکیاں ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا. اس کے پاس عہدہ اقتدار ہوگا، اس کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اپنی اس قوت، اپنی اس طاقت، اپنے عہدے اقتدار یا دنیا میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بل بوتے پر وہ دوسروں پر ظلم کرے گا. کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، کسی کی جان و مال، یعنی ہر طریقے سے جس طریقے سے اس سے ہو سکے گا وہ دنیا میں لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرے گا. اب دنیا میں لوگ مظلوم بے بس ہونے کی وجہ سے اس سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. اب جب قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ تو عدل و انصاف کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، یوم الدین بدلے کا دن ہے. اب جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو ادھر سے وہ حقدار آ جائیں گے جن کے حق اس نے دنیا میں مارے ہوں گے. کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، وہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کریں گے کہ مولا کریم یہ دنیا میں با اقتدار تھا، با اختیار تھا، اس کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، تو اس نے ہم پہ ظلم کیا، زیادتی کی، ہمارے حقوق مار لیے، تو آج ہمارے حقوق اس سے دلوائے جائیں. اب وہاں حقوق کس طرح دلوائے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے کر ان حقداروں کو دی جائیں گی. وہاں حقوق اس طرح ادا کیے جائیں گے، اس کی نیکیاں لے کر ان حقداروں کو دی جائیں گی. اب نیکیاں اس کی ہو جائیں گی ختم، حقداروں کے حق ہوں گے باقی. اب کیا کیا جائے؟ نیکیاں تو تھیں تھوڑی سی، حقدار ہیں زیادہ، نیکیاں ہو گئی ختم. اب کیا کیا جائے؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، حقداروں کے حق باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب کیا کرو؟ اب حقداروں کے، مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو. تو اب حقداروں کے، مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے حق میں ڈالے جائیں گے. اس طرح وہ حقوق کی ادائیگی ہوگی. تو نیکیاں لے کر آئے گا لیکن صرف گناہ لے کر اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. تو فرمایا یہ ہے مفلس. تو اسی مضمون کو اس حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ اس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا، اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کو اس کے ظلم کے برابر وصول کر لیا جائے گا، اور اگر اس ظالم کی نیکیاں نہیں ہوگی یا جس طرح دوسری حدیث میں وہ ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہوں کے اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کی مثل عمل نہ کرو کہ تم کہو اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. جس طرح یعنی دنیا میں عام روٹین ہوتی ہے اور ہم روز مرہ کے اپنے معمولات میں یہ بات کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر وہ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے. فرمایا نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، لیکن تم اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں تو تم بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر وہ تم پر ظلم کریں تو تم ان پر ظلم نہ کرو. یعنی یہ ہے طریقت تصوف جس کا نام ہے کہ جس نے
تصوف کی منزل طے کرنی ہے، جس نے حقیقت کو پانا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ نیکی اگر کوئی کرے گا تو اس کے بدلے میں تو نیکی کرنی ہے۔ عام طور پر تو دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن نیکی کرنے والے کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ تو ایک برابری ہے نا۔ فرمایا کہ اگر تم حقیقت کو، تصوف کو پانا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ جو نیک سلوک تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم ان پر ظلم نہیں کرو۔ اس کو کہتے ہیں تصوف، جس کو فقیری کہا جاتا ہے کہ اوکھی رمز فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، اوکھی رمز فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، تے در در دے ٹکڑے منگنا تے ہاں جی کہنا، یہ ہے یعنی فقیری تصوف اس کا نام ہے تو بڑا مشکل کام یہ کرنے کا، اصل یہی کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس بن شرحبیل، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ علم ہو کہ فلاں شخص ظالم ہے اور وہ اس کی معاونت کے لیے اس کے ساتھ گیا، یعنی ظالم کی معاونت کرنے، تو فرمایا وہ اسلام سے نکل گیا کہ ظالم کی معاونت، اس کی مدد کرنا یہ بھی برا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی نہ اس کے ہاتھ سے اور نہ اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتے، یعنی نہ ہاتھ سے کسی کو کسی پر ظلم و زیادتی کرے، نہ زبان سے کسی کو گالی دے، کسی کو برا بھلا کہے، کسی کی عزت پہ حملہ، یعنی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا گیا ای الاسلام ہے کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، یعنی کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے، اسلام سے مراد مسلمان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان سب سے بہتر ہے۔ تو ظلم اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، عدل و انصاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تو اس آیت میں بھی فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے ان سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ ان کی ملاقات میں شک نہ کریں۔ اس سے ملاقات سے مراد معراج کی رات کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معراج کی رات ملاقات ہوئی تھی۔ معراج کی رات 2 دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک تو ملاقات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہیں، وہ مشہور جو روایت احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 50 نمازیں لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تو کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ اور ایک اور ملاقات کا بھی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، وہ بھی معراج کی رات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبره، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی میں جو موت طاری ہوتی ہے، اس موت طاری ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کی نسل بلکہ اس سے اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی علماء نے بیان کیا ہے، اذا جو ہوتا ہے اذا
اس کو بعض اوقات فجائیہ کہتے ہیں کہ کوئی کام اچانک ہوتا ہے تو اس کے لیے اذا کا لفظ استعمال کیا جائے گا. تو اب معنی ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً کھڑے ہو کر پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یصلی ایک نماز پڑھنے کے معنی بھی آتا ہے اور درود پڑھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہوں، فوراً کھڑے ہو کر انہوں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. فوراً وہ دست بستہ کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے. تو اس ملاقات کا اس میں ذکر ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ان میں سے بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنایا. امام کی جمع ائمہ. یہدون بامرنا لما صبروا، یعنی ان کو امام بنایا جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہمارے امر کی ہدایت یعنی ہمارے رستے کی ہدایت دیتے تھے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی چاہے وہ کسی نظریے کا اور کسی عقیدے کسی مذہب کا ہو، جو زیادہ بولتا ہے، جس کے پاس زیادہ پراپیگنڈا ہے، جو اپنا مضمون اپنا مفہوم اپنا نقطہ نظر بہتر طریقے سے بیان کر سکے وہ غالب آ جاتا ہے. لیکن حقیقی فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا سچے اور جھوٹے کا، کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اولم یہد لہم، کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہ ہوئی، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، اتنی ہی بستیاں ہم نے ان سے پہلے تباہ کر دی. یعنی انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام. ان کی قوموں نے انکار کیا اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا. تو اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا. یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے مساکن ان کے گھروں ان کے شہروں میں چلتے ہیں. یعنی جب سفر پہ جاتے ہیں تو ان بستیوں سے گزرتے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کو ہلاک کیا گیا. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا. انا نسوق الماء، کہ ہم پانی کو لے جاتے ہیں. ساق یسوق میں ہانکنا، اس کو بھیج دیتے ہیں. الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف. یعنی قحط سالی کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین غیر آباد ہو جاتی ہے، اس میں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا. پھر جب بارش ہوتی ہے تو زمین سبز ہو جاتی ہے، سبزہ لہلہانے لگتا ہے، پھول کھلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں. تو فرمایا ہم پانی کو لے جاتے ہیں بنجر زمین کی طرف. نخرج بہ زرعا، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں کھیتی. تأکل منہ انعامہم، جس سے کھاتے ہیں ان کے جانور. وانفسہم، خود بھی. یعنی انسان کے لیے بھی وہاں سے کھانے کی چیزیں، پھل سبزیاں، اسی طرح گندم چاول ہر چیز اس سے نکلتی ہے. اور انسان کے جانوروں کے لیے بھی چارہ وغیرہ کھانے کی چیزیں نکلتی ہیں. افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں. عرفاء نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے تو بارش سے
زمین سے سبزہ اگتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، اسی طرح جب روحانیت کی بارش ہوتی ہے تو روحانیت کی بارش سے پھر دلوں کے اندر روحانی پھل اگتے ہیں، روحانی پھول کھلتے ہیں. یعنی روحانیت، کوئی اللہ والا آ جاتا ہے اور اپنے روحانی تصرف سے مجرموں کو محرم بنا لیتا ہے، بروں کو نیک بنا دیتا ہے، تصرف کے ذریعے سے غلط رستے پہ چلنے والوں کو نیک رستے پہ لگا دیتا ہے، بدکاروں کو نیکوکار بنا دیتا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نہیں جھکتے تھے ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، جو گناہ کرتے تھے ان کو نیکی پہ لگا دیتا ہے، جو خود گمراہ تھے ان کو راہ پر بنا دیتا ہے، دوسروں کو رستے پہ لگانے والا بنا دیتا ہے. تو وہ روحانی بارش ہے جس کے ذریعے سے روحانی پھل جو ہیں وہ کھلتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کافر کہتے ہیں کہ یہ فتح یعنی یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. بار بار وہ سوال کرتے تھے کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وہ جو فتح کا دن یعنی فیصلے کا دن ہوگا، لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، تو کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. یعنی جب قیامت کا دن آ جائے گا پھر سبھی ایمان قبول کریں گے، سبھی ایمان کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اس وقت مہلت مانگیں گے لیکن اس وقت مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اس سے پہلے ایمان لانا وہ قابل قبول ہے. جب وہ دن آ جائے گا، وہ لمحہ آ جائے گا، وہ گھڑی آ جائے گی تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا ایمان لانا کفار کو نفع نہیں دے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے اعراض کر لیجئے. وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کرتے ہیں. کفار انتظار کرتے تھے گردشی ایام آ جائے گی، یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جو نیا دین لائے ہیں تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا. تو فرمایا آپ بھی انتظار کیجیے. وہ اپنے حساب سے انتظار کر رہے ہیں، تم اپنے حساب سے انتظار کرو. وہ تمہارے لیے تمہارے دین کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہو، تم یہ انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی کرم ہوگا، اس کی نصرت اور اس کی مدد تمہاری شامل حال ہوگی اور تمہارے دین کو غلبہ ہو جائے گا. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ دن آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو نکلے تھے، تو اب ایک دن وہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر 8 سال کے بعد مکہ شریف میں آئے اور مکہ شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا کہ مکہ والوں نے بغیر جنگ کے مکہ آپ کے حوالے کر دیا اور پورے عرب کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو گیا اور اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، وہ بھی منتظر ہیں، آپ بھی انتظار کریں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے.